بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم الشان، بے مثال، لاریب اور لاجواب کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم پڑھنے پر اجر و ثواب کس قدر ملتا ہے، تو قرآن و سنت میں اس کے بارے میں تصریحات موجود ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ 4 مقاصد ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ رب العزت نے بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلا مقصد ہے یتلو علیہم آیات کا، جو اللہ رب العزت کی آیات پڑھ کر تلاوت کرے۔ دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو لوگوں کو قرآن کریم سکھائیں۔ وَالْحِکْمَةَ، تیسرا مقصد حکمت، دانشمندی کی باتیں اور احادیث کی تعلیم دیں۔ چوتھا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کرے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے 4 مقاصد ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مقصد وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس آیت سے معلوم ہوا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب مسلمان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو اے مخاطب تو دیکھ لیتا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو یقیناً وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے ٹکڑے ہو جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن وہ ہیبت والی کتاب ہے۔ سب سے وزنی چیز دنیا میں پہاڑ ہے، پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ اتار دیتے تو یہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یقیناً اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم،
کہ جن کے پڑھنے کی وجہ سے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، انسان کے جسم کی کھال اور انسان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور وہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب مسلمان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے جسم کے رونگٹے اور بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت پر نہایت اجر و ثواب احادیث میں وارد ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ ثلاث خلیفات عظام سمان، کیا تم میں سے کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے جب وہ اپنے گھر لوٹ کر آئے تو وہ اپنے گھر میں 3 فربہ حاملہ اونٹنیاں پائے؟ قلنا نعم، صحابہ نے کہا یہ تو ہم پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فثلاث آیات یقرأ بہن احدکم فی صلاتہ، تم میں سے کوئی آدمی اگر 3 آیتیں نماز میں پڑھے، خیر لہم من ثلاث خلیفات عظام سمان، یہ بہتر ہے اللہ کے ہاں 3 حاملہ فربہ اونٹنیوں سے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کے گھر میں حاملہ اونٹنی ہو، عرب کے ہاں سب سے مہنگا اور معزز جو مال تھا وہ اونٹنی تھی، اس لیے آپ نے تشبیہ اونٹنی کے ساتھ دی۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس حاملہ 3 اونٹنیاں ہوں، عرب میں اگر کسی کے پاس 1 اونٹنی ہو تب بھی اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا اگر 3 اونٹنیاں ہوں کیا تمہیں پسند ہے؟ صحابہ نے فرمایا بالکل پسند ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی نماز میں 3 آیتیں قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ بہتر ہے ان 3 اونٹنیوں سے جو فربہ ہوں اور حاملہ ہوں۔ قرآن کریم میں جس انسان کو مہارت ہو اور وہ تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے اس کی فضیلت کتنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ انسان کہ جو قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہو، قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا معزز نیکوکار فرشتوں کے ساتھ۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور جو انسان قرآن پڑھے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہو، وہو علیہ شاق، اور اس کے پڑھنے میں اسے تکلیف ہوتی ہو، لہو اجران، اس کے لیے تو ڈبل اجر ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا اگر ایک انسان قرآن پڑھنے کا ماہر ہے، قیامت کے دن اللہ اسے یہ مقام عطا فرمائے گا کہ معزز فرشتوں کے ساتھ وہ موجود ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے ڈبل اجر ہوگا۔ ایک اجر تو اس بات کا کہ یہ اٹک رہا ہے، دوسرا اجر کہ مشقت اور تکلیف کے باوجود بھی یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، حسد نہیں ہے مگر 2 چیزوں پر، یعنی حسد تو جائز نہیں ہے مگر 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں حسد جائز ہے۔ نمبر 1 رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک وہ انسان جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا اور وہ قرآن کو لے کر پڑھتا ہے رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں۔ ورجل آتاہ اللہ مالا، دوسرا وہ انسان جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، فہو ينفق منہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ اپنے اس مال کو خرچ کرتا ہے دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی۔ یعنی حسد تو جائز نہیں ہے مگر 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر حسد جائز ہوتا تو ان میں جائز ہوتا۔ ان میں پہلی چیز کہ وہ انسان جو قرآن کریم پڑھتا ہو دن اور رات کے وقت میں، اور نمبر 2 وہ انسان جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ قرآن کریم کی جب تلاوت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی خصوصی سکینہ اور رحمت نازل ہوتی ہے۔
صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ تلاوت کر رہے تھے اور قریب میں ان کا جو گھوڑا تھا وہ بدکنے لگا۔ یہ قرآن پڑھتے وہ بدکتا، یہ تلاوت بڑھاتے تو اس کے بدکنے میں اضافہ ہو جاتا۔ انہیں یہ اندیشہ ہوا کہیں یہ گھوڑا اگر زیادہ بدکنے لگا تو ان کا بیٹا یحییٰ قریب میں سو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے بیٹے کو رون نہ ڈالے۔ اب انہوں نے اپنی تلاوت کو مختصر کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اب جب یہ گئے تو انہوں نے کیا دیکھا، آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھائی تو ان کو روشنیاں نظر آئیں۔ سارا آسمان منور تھا اور آسمان پر خوبصورت قسم کا نور اور روشنیاں ان کو دکھائی دی گئی۔ یہ صبح آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں رات کو تلاوت کر رہا تھا اور اس دوران میں نے دیکھا آسمان پر مجھے روشنیاں نظر آئیں۔ آپ نے فرمایا اسید تم اپنی قرات کو جاری رکھتے، یعنی تم نے اپنی قرات کیوں مختصر کی؟ تم اپنی قرات کو جاری رکھتے، تم اپنی قرات کو جاری رکھتے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا میرے بچے کو رون نہ ڈالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم تھا کہ یہ کیا روشنیاں تھیں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کی وجہ سے تمہارے قریب ہو گئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح کے وقت لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ لا تتوارا منہم، اور ان میں سے کسی پر وہ مخفی نہ ہوتا۔ یعنی یہ فرشتے تھے، اللہ کی خصوصی رحمت تھی۔ اگر تم اپنی تلاوت کو جاری رکھتے تو صبح کے وقت جب لوگ اٹھتے تو لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں تلاوت کو اپنے معمولات میں لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، وہ انسان جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، کالبیت الخرب، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ویران گھر ہو، جیسے گھر ہو اور اس میں سامان نہ ہو، افراد نہ ہو، اسی طرح وہ انسان جس کے دل میں قرآن نہ ہو، آپ نے فرمایا اس کی مثال ویران گھر کی طرح۔ اس لیے ایک مومن کے ذمہ لازمی ہے وہ کوشش کرے قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرتا رہے اور اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت صاحب قرآن سے کہیں گے، جس نے زندگی میں قرآن پڑھا، قرآن کریم حفظ کیا، قیامت کے دن کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھ اور تو چڑھتا جا جنت کے درجات پر، اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کر جس طرح کہ تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، یقیناً تیرا ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تیرے قرآن کریم کی آخری آیت کی تلاوت ہوگی، یعنی جہاں تو سورہ ناس کی تکمیل کرے گا وہی تیری منزل اور وہی تیرا مقام ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے تلاوت پر انسان کے لیے کس قدر اجر و ثواب رکھا ہے۔ جو انسان تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر عطا کرتا ہے اتنا کہ جو مانگنے والا ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ اس کو دیتا ہے جو تلاوت کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتا، اللہ سے مانگ نہیں سکتا، پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ اس کو اجر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول رب تبارک و تعالی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جسے قرآن نے مشغول کر دیا میرے ذکر کرنے سے اور مجھ سے مانگنے سے، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں اسے عطا کروں گا اس سے بہتر چیز جو میں سوال کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ،
قرآن کریم کی فضیلت تمام کلاموں پر اس طرح ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر، جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر بڑھ کر ہے، اسی طرح قرآن کریم پڑھنے والے کی فضیلت تمام کلاموں پر بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کو جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، اس کے والدین کو اللہ کیا درجہ عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا، قرآن کریم پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اللہ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، اور اس کی چمک، اس کی روشنی اور خوبصورتی کائنات میں جو سورج موجود ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ لو کانت فیکم، بالفرض اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں ہو، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تمہارا کیا گمان ہے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا اس کا کتنا درجہ ہوگا۔ یعنی اس کے والدین کو جب اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا کہ اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، تو قرآن پڑھنے والے کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ آج دیکھیں اگر کوئی انسان پڑھ لیتا ہے اسے ڈگری دی جاتی ہے۔ اب ڈگری دینے والا کون ہے؟ ایک انسان ہے، ایک کاغذ ہوتا ہے، کہا یہ سند ہے، یہ شیلڈ ہے، دینے والا انسان ہے، چند انسانوں کے بیچ میں اسے وہ شیلڈ عطا کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن چند لوگ نہیں ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھربوں انسان موجود ہوں گے۔ اعزاز دینے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، خالق کائنات ہوگا۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا یا ایک شیلڈ حوالے نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ والدین کے سر پہ وہ تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی سورج سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ تو یہ اتنی بڑی عزت ہے جو اللہ والدین کو دے رہا ہے، اس لیے انسان کوشش کرے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو یاد کیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اس نے اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اور اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا اس کے گھر والوں میں 10 آدمیوں کے بارے میں، اور یہ 10 وہ ہوں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یعنی 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ حافظ قرآن کی سفارش اور شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کریم حفظ کرنا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ صرف اس امت کے لیے ہے، پہلی امتوں میں کوئی بھی کتاب کو حفظ نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف ان کے نبیوں کو کتاب یاد ہوتی تھی، باقی انسان یاد نہیں کر سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی یہ صرف 4 آدمی اس کے حافظ تھے، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یوشع بن نون اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ ان 4 کے علاوہ کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اعجاز رکھا ہے کہ امت کے اس وقت لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ دنیا کی کسی اور کتاب میں یہ اعجاز نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، خدا نخواستہ اگر ایک انسان کی زندگی میں گناہ آ گئے، بدنظری آ گئی، اللہ کی نافرمانی آ گئی، تو اللہ سب سے پہلے جو چیز انسان سے لیتا ہے وہ بھی قرآن لیتا ہے۔ پھر انسان قرآن بھول جاتا ہے، زبان پہ قرآن نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعاہد القرآن، تم قرآن کریم کی خبرگیری کیا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولہا، یہ قرآن اتنی تیزی سے نکل جاتا ہے جتنی تیزی سے اونٹ اپنی رسی سے نکل کر بھاگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر بات سمجھائی۔ عموماً ریگستانوں میں جو جنگلی اونٹ ہوتے ہیں
تو جیسے ہی رسی کھل جائے تو ریگستان میں تیزی سے بھاگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اتنی تیزی سے قرآن انسان کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نہ کرے زندگی میں نافرمانی ہو تو انسان وہی بھول جاتا ہے، دنیا کی باتیں یاد رہیں گی، اللہ کا قرآن یاد نہیں رہے گا، نبی کا فرمان یاد نہیں رہے گا، دنیا کی معلومات اس کو یاد رہیں گی۔ آج انسان کہتا ہے جی میں قرآن بھول گیا، میں فلاں سورت بھول گیا، فلاں سورت مجھے یاد نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس ما لأحدہم ان یقول نسیت آیۃ کیت و کیت، بہت برا ہے جو انسان یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، وہ بھولا نہیں ہے، بل نسی، بلکہ اسے وہ آیت بھلا دی گئی ہے۔ وَاسْتَذْكِرُ الْقُرْآنَ، تم قرآن کریم کو یاد رکھو۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ انسان جو کہتا ہے میں فلاں سورت بھول گیا، فلاں آیت بھول گیا، یہ بھولا نہیں ہے بلکہ اس کو بھلا دی گئی ہے۔ یعنی جب زندگی میں گناہ آتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن کی نعمت انسان سے لے لیتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش یہ کریں تلاوت کو اپنی زندگی کے معمولات میں لے کر آئیں، اٹھنا بیٹھنا تلاوت کے ساتھ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کریم کو خوش الحانی کے ساتھ نہ پڑھے۔ اس لیے انسان کوشش کرے قرآن کریم کی تلاوت جب بھی کرے تو خوبصورت آواز کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے۔ یہ قرآن کریم کا ایک مسلمان کے اوپر حق ہے۔ قرآن کریم کے جو اسماء ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کے 4 نام ذکر کیے۔ پورے قرآن میں قرآن کریم کے جو اسماء بیان ہوئے ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے قرآن۔ اب یہ اللہ رب العزت نے نام جو قرآن رکھا اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کا معنی ہے جسے سب سے زیادہ پڑھا جائے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہو سوائے قرآن کے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2.25 ارب مسلمان موجود ہیں، اور ہر مسلمان الحمدللہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا اسے یاد ہے، اور ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کریم موجود ہے، گھر کا کوئی نہ کوئی فرد تلاوت کر رہا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے اتنا کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہو سوائے قرآن کے۔ یعنی قرآن ایک ایسا نام ہے جو اپنے معنون پر 100% فٹ آتا ہے۔ دنیا کی کتاب کے انسان شروع کے چند صفحے پڑھتا ہے، درمیان کے پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ انسان شروع سے لے کر آخر تک پڑھتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں بار بار پڑھتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب 1-2 دفعہ پڑھ لی جاتی ہے، لیکن قرآن کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر یہ وہ کتاب ہے جسے بچہ بھی پڑھتا ہے، جوان بھی پڑھتا ہے، بوڑھا بھی پڑھتا ہے، پڑھا لکھا آدمی وہ بھی پڑھتا ہے۔ اگر دنیا کی تعلیمات نہیں ہے، اس کے پاس دین کی تعلیم ہے، وہ بھی اسے پڑھتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کا دوسرا نام ہے فرقان۔ فرقان اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کرتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، تو یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے، انسان کو بتلاتی ہے یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ قرآن کا تیسرا نام ہے کتاب۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور قرآن کا چوتھا نام جو ذکر ہے وہ ہے الذکر۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ نصیحت ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہ چاروں نام قرآن کے وہ ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں۔